نواز کیسی آزمائشوں سے گزرے، آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نفرتوں کے ماحول میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے کی زندگی گزاری اس ہندوستان کے اندر، اور پھر آگے نتیجہ کیا نکلا۔ ہمیں آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس ملک و ہندوستان میں سرکار غریب نواز کو ایک فقیر مرد درویش مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا ہے، اس کا نام محمد حسن ہے۔ ایک فقیر مرد درویش اپنی طریقت اور تصوف کی تعلیم مکمل ہو جانے کی بنیاد پہ، پیر و مرشد کے منازل طے کرا دینے کی بنیاد پر مسجد نبوی کا مدرس بن جاتا ہے۔ پیر و مرشد یہ کہہ کر واپس مکے کی طرف لوٹ جاتے ہیں، میں نے تیرا کام حسن پورا کر دیا، میں نے تیرا کام پورا کر دیا، اور اب میں جاتا ہوں۔ اور اب وہ بھی پیر و مرشد بھی جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں، لیکن حسن جن کو ہم خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں، آپ کا اصل نام حسن ہے، خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں، آپ مسجد نبوی شریف میں مقیم ہو جاتے ہیں اس نیت سے کہ اب میں نے دین کی خدمت یہی کر کے زندگی مکمل کر لینی ہے۔ اچانک قبر رسول کا ایک مجاور آ کر باہر آواز لگاتا ہے، اے لوگو تم میں معین الدین کون ہے؟ اللہ کے رسول اس کو طلب فرماتے ہیں۔ چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں تھا، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ برا نہیں مانے تو بات صرف سمجھانے کے لیے ملانے کے لیے کہ اسٹیج پر علامہ صاحب کون ہے تو آپ کو دسترخوان پہ یاد کیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو سبھی علامے اٹھ کے کھڑے ہونے کہ میں بھی علامہ ہوں، یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا۔ یا آپ میں سے خطیب صاحب، چلو خطیب صاحب کو بلایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کوئی نام نہیں، اس کا تعلق صفت سے ہے۔ تو وہاں بھی یہ کہا گیا معین الدین، دین کا مددگار کون ہے، چلو بلا رہے ہیں۔ تو جتنے وہاں حدیث کی کتابیں لے کر بچوں کو برسوں سے پڑھا رہے تھے سب اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا معین الدین، انا معین الدین، میں معین الدین، میں معین الدین ہوں۔ لیکن ایک ہی ذات تھی جو کھڑی نہ ہوئی، کہا کہ میں نے، میری حیثیت کیا اور میری اوقات کیا ہے، میں کب سے معین الدین ہو گیا، میں کب سے معین الدین ہو گیا، کیونکہ میں نے تو دین کی کوئی مدد ہی نہیں کی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں آئی اور ایک ہی ذات تھی جو اٹھ کے کھڑی نہ ہوئی۔ اب کئی لوگ تھے کہ ہم ہیں، ہم معین الدین ہیں، ہم معین الدین ہیں۔ اس نے سوچا قبر رسول کے مجاور نے کہ آخر ایک ہی کو بلایا گیا، یہ اتنے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رکو میں پھر پوچھتا ہوں کہ کیا ہے۔ کتنا یقین تھا حیات النبی پر، حیات النبی پر کتنا یقین تھا، آج سے 900 سال پہلے تک، بلکہ 900 سال تو بہت بڑی بات ہے، 100 سال پہلے تک بھی بڑا یقین تھا۔ اور الحمدللہ آج بھی اہل حق کو اتنا یقین ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہی یقین ہر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اپنے نبی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوں، اللہ اکبر، تو مجھے بتائے جو امتی 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی نگاہ میں ہو، اس کی زندگی کو، اس کی موت کو، اس کے گھر کو، اس کے کاروبار کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیوں کر مٹائے گا ہمیں؟ کیسی مضبوط تر پناہ میں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں۔ وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں، ہم تو ان کی، جو حضور کی نگاہ میں ہو اس کا، ارے جب حضور کی نگاہ میں آنے والے کا عذاب کے فرشتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ لیکن بات بس اتنی ہے کہ کوئی ان کی نگاہ میں آ جائے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا یقین تھا۔ کہا کہ کس کو بلایا؟ تو کہا معین الدین حسن چشتی کو۔ آئے، روتے ہوئے آئے حضرت غریب نواز، پھر جب نام ہی آگیا تو اٹھ کر آئے اور پھر کہتے ہیں بابا کتب سے یہ بات بیان کی کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا تو مزار مصطفیٰ کو دیکھوں گا، لیکن جب میں گیا تو میں نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضور نے سینے لگا کے کہا معین الدین تم کو ہندوستان جانا ہے، یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ ہندوستان جانا ہے تمہیں۔ فرماتے میں نے ہندوستان کا نام تو سنا تھا، کبھی گیا نہیں تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا ہندوستان، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔
ہندوستان تو دو تاریخی روایات ملتی ہیں. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تاریخ کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ کسی مورخ نے لکھا کہ حضور نے انار میں ہندوستان کا نقشہ بتایا اور کسی مورخ نے لکھا کہ اپنی ہتھیلی پہ بتایا. کیونکہ بات میرے ملک کی ہے یا ہمارے بزرگوں کی بات ہوتی ہے یا جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیاری بات ہو نا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہو، وہ پیش کروں. انار میں بھی نقشہ دکھانا بڑی بات تھی، لیکن حضور کی ہتھیلی پر، دست مصطفیٰ پر حضور علیہ السلام نے ہندوستان کا نقشہ دکھایا کہ ہندوستان یہ ہے اور تمہیں یہاں جانا ہے اور تمہیں رکنا اجمیر میں ہے. یعنی رکنے کی نشاندہی بھی فرمائی. غریب نواز نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کبھی نہیں گئے، آپ کو اجمیر کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جانتے تھے جو مکین لا مکان ہے، جو لا مکان تک جاتا ہے بغیر کسی راہبر کے. جبریل واللہ تاللہ باللہ، جبریل شب معراج میں راہبر نہیں بن کر آئے بلکہ خادم بن کر آئے. اس لیے کہ جو راہبر ہوتا ہے وہ منزل تک پہنچاتا ہے، اور جس کی منزل پتہ ہی نہ ہو تو اللہ اکبر، جس کو منزل پتہ نہ ہو وہ راہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ منزل تو سفر کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو پتہ تھی. جبریل تو خادم بن کے آئے تھے، اور خادم کا حال یہ ہوتا ہے جہاں تک چاہا رکھا اور جہاں سے چاہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. اگر ممبئی سے کوئی پیر صاحب چلے احمد آباد کے لیے تو کہا کہ چلو فلاں مرید کو اپنے کرم سے ممبئی سے سورت تک بٹھا لیا، پھر سورت سے کسی کو اٹھا کر بھروچ تک بٹھا لیا، اور پھر بھروچ سے کسی کو اٹھا کر چاہے وہ احمد آباد تک، یا پھر کہا کہ نہیں یار چھوڑو اب ہم اپنے گھر خود جائیں گے. بلا تمثیل، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں. جبریل آئے تھے نا باراتی بن کر، اقصیٰ تک گئے، پہلے آسمان دوسرے آسمان. میرے عزیز ایسے خادم بن کر آئے تھے کہ جس دروازے سے وہ روزانہ آتے جاتے تھے وہ دروازہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. ہاں، جو ایک الگ دروازہ تھا، کیونکہ آسمان میں کئی دروازے، اور قدرت کو کیا یکتائی منظور ہے اپنے محبوب کی، کیا شان یکتائی منظور ہے. دستک دی جبریل نے. دروازہ کھولنے والا کون تھا؟ کوئی فرشتہ ہی تھا نا. کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ فرشتہ تھا. پوچھا کون کا؟ جبریل. سردار کا نام سننا تھا تو کیا کرنا تھا؟ کھول دینا تھا نا. صدر مدرس مدرسے میں آگے گا بیٹے دروازہ کھولو، تو کہا کون ہے؟ کہا صدر مدرس ہوں یا مدرسے کا چیف ٹرسٹی ہوں. تو کھول دینا چاہیے دروازہ. کا کوئی ساتھ میں اور بھی ہے؟ ارے سردار کا نام سن کے دروازہ کھلنا تھا، کھلا نہیں. کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں حضور ہے محمد الرسول اللہ. پھر سوال ہوا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ توجہ فرمائیں. اس حدیث کو لوگ پڑھتے وقت ڈنڈی مارتے کا دیکھا. حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، تو مطلب پھر خود اپنی مرضی سے نکالتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر نہیں بلائے گئے ہوتے تو دروازہ نہ کھلتا. ارے تو نادان ہے، اس طریقے کی بکواس تو کرتا ہے، تیرے دل میں عشق کی شمع نہیں. ہم عاشقوں سے پوچھ. فرشتہ اختیارات مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. آئے ہیں کہ لا بلائے گئے ہیں، یعنی کہ بلانے میں ان کا اعزاز ہے، اور چاہے تو خود سے آ بھی سکتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے. آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، بلانے میں اعزاز ہے اور خود سے آنے میں اختیار ہے. دونوں طرف میرے نبی کی شان ہے. آئے ہیں کہ بلائے گئے. فرشتہ کوئی محال بات تو نہیں کرے گا نا. آئے ہیں کہ تو جبریل نے کہا آج بلائے گئے. بلائے تو دروازہ کھول دیا گا. کیوں؟ جبریل سے اتنا پوچھنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کے لیے دروازے الگ تھے اور حضور کے لیے الگ. وہ دروازہ اسی وقت کھلا جب محبوب گئے. محبوب کے سوا پھر کسی کے لیے نہیں کھلا. بتایا جا رہا ہے پیارے تجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تیرے لیے راستے بھی الگ بناتے ہیں. جس راہ سے تو آئے اس راہ سے کوئی اور نہ آ سکے. جس کے لیے رستوں میں یوں یکتائی ہو اس کے لیے مرتبوں میں کتنی یکتائی ہوگی. بیچارہ انسان کہتا ہے میں نبی کی طرح. ارے وہاں جبریل سے کہا جاتا ہے
اللہ اکبر. جبریل سے کہا جاتا ہے خدمت کرو. اور اگر معراج میرا عنوان نہیں ہے لیکن میرے امام نے تو بڑی بات کہی. کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے. میں اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بار بار مجھ سے شاید اس کی تشریح سنی ہے, اور ویسے بھی امام کے اشعار کی تشریح میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے, میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. تو کہا تمہیں ہندوستان جانا, اجمیر میں قیام کرنا ہے, ہند جا کر تمہیں اجمیر میں قیام کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے تیاری کر لی اور نکلے. غریب نواز چھوٹے سے فقیروں کی ایک ٹولی لے کر, چھوٹی سی ٹولی تھی فقیروں کی, تنہا غریب نواز تھے اور کچھ فقراء. فقیر یہ نہیں, دراصل ہمارے یہاں اصطلاح بدل گئی ہے. فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں, فقیر جو کہتے ہیں وہ نوازنے والے کو کہتے ہیں, لیکن لوگوں نے اصطلاح بدلی ہے. بھکاری جو ہوتا ہے ہم نے اس کو فقیر کہنا شروع کیا, حالانکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو یدے بیضا آستینوں میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے. ہاں, فقیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. فقیروں کی بڑی شان ہے, محمد کے فقیر, اللہ کے فقیر, ان فقیروں کی بڑی شان ہے. ان فقراء کا حال یہ ہے نا, یہ جو فقیر ہیں کسی بات پہ قسم اٹھانے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ وہ فقیر لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے. دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی ٹولی لے کر چلے تھے فقیروں کی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے ہو تو بتا دو. لیکن لوگوں نے اصطلاح بدلی ہے. اصطلاح دیکھو کتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا, اور ہم نے اصطلاح قبول بھی کر لیا. ہم نے اصطلاح قبول بھی کر لیا. کسی بکری کاٹنے والے کو لوگوں نے ملا کہہ دیا, بکری کاٹنے والے کو ملا کہہ دیا, ٹکلا بنانے والے کو جو وہ خلیفہ کہہ دیا. یہ سازش ہے. ملا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ملا علماء میں بڑی اعلیٰ ڈگری, مفتی کے اوپر کی بھی ڈگری کا نام تھا ملا. یہ ملا علی قاری, ملا جیون, یہ ملا. لیکن جو وہ ذلیل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو بکری کاٹنے والے کو ملا کہہ دیا. یہ ظلم کیا. پھر بعض بدبختوں نے خلفاء کی توہین کرنے کی بنیاد پہ حجاموں کو خلیفہ کہا تاکہ خلفاء کی بے ادبی ہو. لوگوں نے اس اصطلاح کو قبول کر لیا. تو ایسے ہی فقیر جو اصطلاح ہے, فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر, اگر ہلاکوں کی فوج کو ایک کٹورے میں کوئی مقید کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا فقیر ہے. یہ فقیروں کی شان ہے. تو فقیروں کی چھوٹی سی ٹولی لے کر کے چلے, ادھر چلے ادھر ہندوستان کے اندر جو ہے یہ غلغلہ ہو گیا. جادو کے ذریعے سے, علم نجوم کے ذریعے سے, اللہ فلاں جو بھی انہوں نے کرنا تھا کہ ایک فقیر آ رہا ہے, ایک فقیر آ رہا ہے. اچھا وہ بھی یہ کہتے تھے ایک فقیر آ رہا ہے, ایک فقیر آ رہا ہے. وہ لوگ فقیروں سے اتنے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک فقیر آ رہا ہے, فقیر سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا تھا فقیر بھیک نہیں مانگتا, فقیر اتنا دیتا ہے کہ کافروں کو مومن بنا دیتا ہے, جے پال جوگی کو عبداللہ بیابانی بنا دیتا ہے. تو فقیر آ رہا ہے, اللہ کا فقیر آ رہا ہے, اور وہ آئے گا تو حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. وہ آئے گا تو جب فقیر آئے گا حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. فقیر آئے گا تو پرتھوی راج کی حکومت ختم ہو جائے گی. یہ بات کہی تھی. اور یہ بات مورخین نے جو لکھی ہے کہ سب سے زیادہ کہنے والی جو ذات تھی وہ پرتھوی راج کی امی تھی, اس کی ماں تھی. اس نے اتنا علم و اتنا گیان حاصل کیا تھا پرتھوی راج کی ماں نے. مورخین نے لکھا ہے, یہ کوئی میرا عقیدہ نہیں ہے, میں نقل کر رہا ہوں صرف, کہ وہ مرغ کی بولیاں بھی سمجھتے, پرندوں کی بولیاں اس نے سیکھ رکھی تھی. خدا جانے کیسے مورخین نے, بعض مورخین نے لکھا, ہندوستان کی تاریخ ہے. تو وہ کہتی تھی کہ یہ جو مرغ بولتے ہیں نا, مرغ جو بولتے ہیں, تو یہ مرغ کہتے ہیں کہ وہ فقیر آئے گا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی. تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی تھی, بیٹے کو, پرتھوی راج کو, بیٹا اس محمد کے فقیر سے مت لڑنا, اس محمد کے فقیر سے